کرنل صاحب نے تکلیف دہ آواز میں مجھے اپنی آپ بیتی سنانی شروع کری۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں بہت چھوٹا سا تھا تبھی میرے ماں باپ میں سیپریشن ہو گیا تھا۔ بالغ ہونے تک مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ماں اس دنیا میں حیات بھی ہے۔ مجھے تو سب نے یہی بتایا تھا کہ تمہاری ماں مر چکی ہے۔ اس طرح سے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ پرورش پانے لگا۔ جیسا کہ تم جانتی ہو، کسی کی بیٹی کو گھر لا کر برباد کرنا، ذلیل کرنا اور مار پیٹ کرنا ہر دور میں بہت ہی عام رہا ہے۔ بالکل اسی طرح میری ماں بھی ددھیال والوں کے لڑائی جھگڑے اور تانوں سے تنگ آ کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ ایک دن میں جب پڑھائی کر کے اٹھا تو میرے والد صاحب کسی ادھیڑ عمر کے آدمی کے ساتھ اپنے کمرے میں کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ اچانک وہ اس اجنبی شخص پر بری طرح دہاڑنے لگے اور کہنے لگے، چلے جاؤ یہاں سے نہیں تو گولی مار دوں گا، اور وہ صاحب خاموشی سے باہر نکل گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے میں بھی باہر نکل گیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے گلے سے لگا لیا اور چومنے لگے۔ میں حیران و پریشان آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھتا رہا تو وہ بے ساختہ روتے ہوئے بولے، بیٹا میں تمہارا ماما ہوں، تمہاری ماں شدید بیمار ہیں اور موت سے لڑ رہی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ بس ایک بار اپنے بیٹے کو دیکھ کر گلے سے لگا لیں۔ اگر ہو سکے تو تم ملنے آ جانا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا تھما دیا جس پر ان کا ایڈریس درج تھا، اور خود کو میرا ماموں بتانے والا آدمی وہاں سے چلا گیا۔ میں حیران و پریشان وہیں کھڑا ان کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا اور سوچنے لگا، والد صاحب کے مطابق تو میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، تو یہ صاحب کیسے اس خاتون کو میری ماں بتا رہے ہیں؟ اس بات کی تصدیق کے لیے کہ واقعی وہ صاحب اس کے ماموں ہیں اور اس کی ماں زندہ ہیں، اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ خیر، کسی طرح سے وہ لڑکھڑاتا ہوا گھر پہنچا اور اپنے والد صاحب سے دوست کی شادی میں جانے کی اجازت طلب کری، اور والد صاحب سے جھوٹ بول کر گاڑی نکالی، کچھ پیسے ساتھ لیے اور گھر سے اس ایڈریس پر چل پڑا۔ جیسے ہی میں گاؤں پہنچا تو ماموں مجھے باہر ہی مل گئے۔ وہ مجھے عزت کے ساتھ گھر کے اندر لے گئے اور برابر کے کمرے کا دروازہ کھولا جہاں دیوان پر نہایت ہی خوبصورت فرشتہ صفت خاتون صاف ستھرے بستر پر لیٹی تھی، جو کہ بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اپنی باہیں پھیلا دیں۔ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہی بنا کوئی ثبوت مانگے میں ان کے سینے سے لگ گیا۔ میں اکثر اپنی پھپھو سے کہتا تھا کہ میری آنکھیں اتنی خوبصورت کیوں ہیں، جبکہ ددھیال میں کسی کی بھی آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں، تو وہ فوراً جواب دیتی تھیں کہ تیری آنکھیں تیرے پردادا پر گئی ہیں۔ اور آج جب میں نے ان خاتون کو دیکھا تو مجھے جواب مل گیا کہ میری آنکھیں میری ماں پر گئی ہیں۔ میں اور میری ماں ایک دوسرے سے مل کر بری طرح رو پڑے۔ میں نے ان کے آنسو پوچھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں کس کر پکڑ رکھا تھا۔ میں اپنی ماں کے ہاتھوں کو تھامے بیٹھا ہی تھا کہ ماموں نے مجھے آواز دی اور ایک الگ کمرے میں لے جا کر کچھ ایسا بتایا کہ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔